كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ ایک ایسی قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت، یہ سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت ہے غالباً، اور اس آیت میں اس دور میں جو نااتفاقیاں ہو رہی ہیں، جو آپس میں معاملات بگڑ رہے ہیں، آپس میں گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے دوستوں میں آپس میں جو جھگڑے ہوئے ہیں، آپس میں جو ہے کاروبار میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی مسائل باعتبار معاملات کے ہیں، اس سے یہ آیت تعلق رکھتی ہے. اور اگر اس آیت کے ترجمے کو، اس آیت کی تفاسیر کو ہم پڑھیں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ تو ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، جبکہ جو ہے پورے عرب میں 4 یا 5 گھروں میں صرف قلم پایا جاتا تھا. اس وقت یہ بتا دیا گیا کہ معاملات کیسے کرنے ہیں، آپس میں جو ہے معاملہ کیسا کرنا ہے، اگر کسی کو ادھار دینا ہے تو ادھار کیسے دینا ہے، اور اس کے کیا کیا شرائط ہونے چاہیے. اور جب انسان اس چیز سے بے بہرا ہوتا ہے تو انسان جو ہے دھوکہ کھاتا ہے، انسان پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے آپس میں نااتفاقیاں، آپس میں جو ہے بد کلامیاں اور بے اکرامیاں، یہ ساری چیز جو ہے درپیش ہوتی ہے. اور معاشرہ یہ دیکھتا ہے، معاشرہ دکھاتا ہے، اور ہم سب لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، خاندان میں ہو یا ہمارے علاقے میں ہو، ہم سب جانتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، بہت سی ایسی مخلوق ہے جس کو اپنے ہمجنس میں، یعنی اپنے وجود کی بقا کے لیے، یعنی اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے ہمجنس کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرے ہمجنس کی حاجت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک درخت ہے، اس درخت کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ دوسرا درخت کا ہونا. ایک درخت ہے، بالکل میدان میں ایک درخت ہے، وہ اپنا کام کرے گا، پھل دے گا، سب کچھ دے گا، اس کو دوسرے درختوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے. وہ دوسری درخت کو جو ہے یہ بھی نہیں کہے گا کہ بھئی دوسری درخت اگر نہیں ہوں گے تو پھل کم دے گا. اسی طریقے سے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے وجود کو باقی رکھنے میں دوسرے پہاڑ کی اس کو حاجت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہت سی مخلوق ایسی ہے کہ جس میں اس کے بقا رہنے میں دوسرے جنس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اپنے ہر عمل میں دوسروں کی حاجت رہتی ہے. جیسا کہ جو ہے بچے کو اس کی ماں کی حاجت ہوتی ہے، باپ کی حاجت ہوتی ہے، باپ اور ماں کو جو ہے اولاد کی حاجت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک انسان سے دوستی کرتا ہے تو اس کی دوستی میں بھی بہت ساری حاجت ہوتی ہے، ہمدردی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر اکرام چھپا ہوا ہے، آپسی یعنی جو ہے بہت سارے معاملات چھپے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے دکاندار ہے، اس کو گاہک کی حاجت ہے. وہ اگر گاہک نہیں ہوں گے تو وہ دکاندار پریشان ہو جائے گا. ہر انسان کو دوسرے انسان کی حاجتیں ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے. اس کا کام پھر جو ہے اس کی بقا رہنے کے لیے، اس انسان کی بقا کے لیے، اس انسان کی جو ہے زندگی کی آرائش کے لیے، زندگی کی زیبائش کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ کوئی سا بھی ہو، اگر آئلی ہو، سول ہو، کسی بھی زندگی کو گزارنے کے لیے اس کو جو ہے دوسرے لوگوں کی احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب جو ہے ضرورتیں ہیں اور معلوم بھی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ہر کام میں، لیکن ایک اصول بنا دیا گیا، ایک اصول بتا دیا قرآن کریم کے اندر. جب ایک انسان اس اصول سے ہٹتا ہے تب جو ہے بہت سی پریشانیاں اس کو آ گھیرتی ہیں.
شروع میں یہ محسوس نہیں ہوتا، شروع میں یہ پتہ نہیں لگتا، شروع میں جو ہے یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی، اور غیر شعوری طور پر جو ہے اس کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، دوستی میں ہو یا بیٹے اور باپ کے درمیان کوئی معاملات ہو اس میں ہو۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جب تم آپس میں معاملہ کرو، اے ایمان والو، اے ایمان رکھنے والو، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع پھوٹ رہی ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، سن لو، اگر تم آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہو یا کسی کو قرض دیتے ہو، اپنے دوست کو قرض دیتے ہو، اپنے بھائی کو قرض دیتے ہو، باپ اگر بیٹے کو قرض دیتا ہے، کچھ بھی ایسی حاجت میں، ایسے معاملے میں، تم جو ہے اس کو لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو جو ہے لکھ لیا کرو۔ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ جبکہ عرب کے اندر، پورے عرب میں 4 قلم ملنا جو ہے مشکل ہے، اس وقت کہا جا رہا ہے جب آپس میں لین دین کیا کرو، جب آپس میں کسی کو ادھار دے رہے ہو تو اس پر ایک شخص کو بٹھا کر آگے بتا دیا گیا کم سے کم جو ہے لکھ لیا کرو، اور اگر جو ہے یہ اور چیز کر لی کہ ایک شخص کو بٹھا کر، سامنے بٹھا کر، معتبر شخص کو جس پر لوگوں کا اعتبار ہو، یہ نہیں کہ کوئی بھی راہگیر راستے کا شخص ہو جس پر کسی کا اعتبار نہیں ہے، کسی عزت دار آدمی کو بٹھا کر اور اپنے سامنے اس دین کو دینے میں لکھو اور اس کی وقت مدت بھی طے کرو۔ یہ نہیں کہ جو ہے فلاں شخص کسی انسان اگر کسی انسان کو ادھار دیتا ہے، اپنے دوست کو ادھار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، میرا فلاں مکان بک جائے گا، یا میرا فلاں دوست کے پاس جو میرے پاس میری رقم فلاں دوست کے پاس ہے، جب وہ مجھ کو دے دے گا تو میں تمہیں دے دوں گا۔ کہا ایسی یہ چیز نہیں ہے، بلکہ وقت مقرر کرو۔ اگر اس کا دینے کا ارادہ مثال کے طور پر 2 مہینے کے بعد ہے، تو وقت مقرر کرو، میں 4 مہینے کے بعد دوں گا، 5 مہینے کے بعد دوں گا، لیکن وقت مقررہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وقت کا چیز کا متعین کرنا، وقت کا متعین کرنا، کب دے گا، یہ ساری چیز مینشن ہونا چاہیے، ایک کاغذ میں ہونا چاہیے، ایک کاغذ میں لکھنا چاہیے۔ اور جب جو ہے اصولی اور ایک بات بتا دیں، بزرگ نے بڑا اچھا فرمایا کہ اگر جو ہے معاملات کے وقت جو ہے غیر بن جاؤ، اگر معاملات کے وقت میں لین دین کے معاملے میں غیر بن جاؤ گے تو اپنے بن کر ہمیشہ رہو گے، اور اگر معاملات کے وقت میں اپنے بن گئے تو غیر بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ پتہ لگا کچھ مہینوں کے بعد وہ تمہارا دشمن نظر آیا، کچھ مہینوں کے بعد تمہیں غیر نظر آیا، کچھ مہینوں کے بعد تمہیں اس سے آنکھ لڑانے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ راستہ بدلنے لگے گا، وہ راستے سے تمہارے پیچھے بھاگنے لگے گا، پتہ لگا لیا اور دیے نہیں۔ بزرگوں دوستوں، اس لیے کہا گیا کہ کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، کسی معتبر شخص کو بٹھایا کرو اور اس کے سامنے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبدہ بن خالد بن حواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک تحریر دکھائی جس میں ایک پرچہ تھا، اور اس میں خریدنے والا جو سامان خرید رہا ہے، یعنی جو بلڈنگ تھی وہ سامان خریدنے والا کون ہے؟ حضرت عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بیچنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے وقت میں، اس زمانے میں آپ علیہ السلام یہ کر رہے ہیں۔ جب مدینہ منورہ آپ پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بے اور شکل کی، یعنی خرید و فروخت کی ایک نئی شکل آپ نے وہاں پر دیکھی، اور وہ کیا ہے؟ آج ہمارے زمانے میں یہاں پر بھی ہوتا ہے، وہ لوگ پوری دنیا میں وہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے چیزیں، یعنی مال نقد دیا جا رہا ہے، پیسہ جو ہے نقد دیا جا رہا ہے، اور مال جو اس کے بدلے میں دیں گے وہ ادھار ہے، بعد میں دیں گے، فلاں وقت میں دیں گے۔ اس کو بے سلم کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ یا تو جو ہے کسی شخص نے جو ہے مال تو لے لیا لیکن پیسہ بعد میں دے گا، مال لے لیا پیسہ بعد میں دے گا، ادھار۔ تو یہ شکلیں جو ہے بے سلم کی شکلیں ہیں۔ تو یہ شکل آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا یہ کوئی قباحت نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں وقت مقررہ متعین ہونا چاہیے، چیز بھی مینشن ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں کیا تھی۔ بعد معاہدہ کرتے وقت،
بات چیت کرتے وقت کون سی چیز مانگی گئی تھی اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی، وہ مال میں اور جو خریدنے والا ہے وہ ساری چیزیں اس نے لکھی تھی اور ساری چیزیں اس نے مینشن کی تھی۔ مال کتنے کا ہے اور مال کتنے کا جو ہے وہ اس کی قیمت کتنی ادا کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نقد مال جو ہے اتنے روپے کا ہے، لیکن ادھار اگر لوگے 2 روپے مہنگا ہے، یہ بھی شکل جو ہے شریعت مطہرہ نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، کر سکتا ہے آدمی، لیکن وہ چیزیں لکھی بھی ہونی چاہیے کہ یہ مال ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی کو ادھار دیتا ہے یا مال خرید و فروخت کرتا ہے، زبانی کر لیتا ہے، جیسا کہ زمانہ جہالت میں بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد آدمی مکر جاتا ہے، بہت سی باتوں سے مکر جاتا ہے۔ اچھے لوگ، اچھے جو ہے معاشرے کے بڑے بڑے لوگ اور نمازی پرہیزگار آدمی جب جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کی ذہنی اعتبار سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لمبا زمانہ ہوتا ہے، وقت مقررہ نہیں ہوتا، کہا تو اس وقت لڑائیاں ہوتی ہیں، اس وقت جھگڑے کی شکل بنتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ایمان والو سن لو، کان کھول کر سن لو، تم جو ہے اگر کسی سے معاہدہ کرتے ہو، کسی کو پیسہ دیتے ہو، کسی کے جو ہے کے پاس سے جو ہے قرض لیتے ہو یا قرض دیتے ہو، اس وقت تم کسی کاغذ میں لکھ لیا کرو، کاغذ میں اس کو بنا دیا کرو۔ عام طور پر یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھریلو اعتبار سے بھی، ایک بھائی ہے، بڑا بھائی ہے اور اس کا باپ ہے، باپ کے کاروبار کو سیٹ اپ کرنے کے لیے بڑے بھائی بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، چھوٹے بھائی کو لوگ پڑھنے میں لگا دیتے ہیں کہ تم پڑھ لو۔ بڑے بھائی نے محنت کی، باپ نے محنت کی، کاروبار میں محنت کرنے کے بعد چھوٹے بھائی کو پڑھا لکھا کر جو ہے اس کو نوکری لگ جاتی ہے۔ عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، نوکری سیٹ ہو جاتی ہے۔ اب جب باپ جب مر جاتا ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے، بڑا بھائی کیا کرتا ہے کہ میں نے کاروبار سنبھالا ہے، کاروبار پورا کا پورا میرا ہے، یہ کاروبار کی جتنی کمائی ہے یہ سب میری ہے، اور وہ وراثت میں اس کو اپنے پاس لے لیتا ہے۔ پھر لڑائیاں ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو میرا میراث تھا۔ یا اسی طریقے سے لڑائی آپ نے دیکھی ہوگی گھروں میں بھی، بڑے بھائی، ایک بھائی جو ہے سارے بھائیوں میں یا کچھ بھائیوں نے مل کر جو ہے ایک بھائی کے کاروبار کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اپنے ابا کے ساتھ جس کا کاروبار تھا اس میں کچھ مال لگا دیا، 2-4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے لگا دیے۔ اب جو ہے مال تو لگا دیا ہے، اب جو ہے جب کاروبار چلتا ہے، بڑا بھائی باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور بھی سارے بھائی جو ہے باپ کے ساتھ جڑے ہوئے، اب جو ہے 10 لاکھ روپے بھائی نے دے دیے۔ اب کاروبار بڑھتا چلا گیا، باپ کی وفات ہو گئی تو اب کہتا ہے کہ بھئی میرے پیسوں سے جو ہے مال بڑا تھا، لہذا یہ کاروبار سب کا سب میرا ہے، اور تم جو ہے کچھ اور تلاش کر لو یا جو ہے تم اور کام یہی دوبارہ کام کر لو۔ پھر بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ایک بھائی ودیش رہتا ہے، باہر ملک میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ایک زمین خریدیے، میں آپ کے لیے 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے یا ایک پیسہ بھیجتا ہوں، آپ ایک زمین خریدیے۔ وہ زمین خود خرید نہیں سکتا، باپ کے نام پہ خریدتا ہے۔ اب باپ بھی جو ہے علم نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے نام پر خرید لیتا ہے۔ بعد میں جب وہ آتا ہے اور باپ کے جو مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے تو آپس میں سب برابر تقسیم ہوتی ہے، تو اس وقت لڑائی ہوتی ہے بھئی یہ پیسہ تو میں نے دیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے خریدا گیا۔ تو اس وقت بھی باپ کو یہ چاہیے تھا کہ باپ جو ہے اس کو خریدے اور پاور اٹارنی کے ذریعے سے کہ میں اس کا خود مالک نہیں ہوں، میرا فلاں بیٹا اس کا مالک ہے، یہ لکھ لے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو باپ بعد میں جھگڑے کا سبب ہوگا، اور یہ جھگڑے ہو رہے ہیں اس وقت ہر گھر میں۔ اللہ خیر کرے کہ بہت سے گھروں میں نہیں ہوتا ہوگا، اللہ نے جو ہے ان کے اندر نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ نعمت ہے، اور یہ جو ہے یعنی علم کی بہت تعلیم کا ایک بہت بڑا دخل ہے، علماء سے ان کا ربط ہے۔ لیکن اکثر گھروں کا آپ جائزہ لیں گے، زمین میں ہو، جائیداد میں ہو، کاروبار میں ہو، لین دین میں ہو، یہ جھگڑے آپ کو ملیں گے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ شریعت مطہرہ کو فالو نہیں کیا، شریعت مطہرہ کو جو ہے پس پشت ڈال دیا۔ مال اس وقت تو کاروبار ایک تھا، اس وقت کام سب کا ایک تھا، اس وقت جو ہے محسوس نہیں ہوا، اور پھر یہی بھائی جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں یہ مال میرا ہے۔ بزرگوں دوستو، اس لیے اگر کوئی بھائی باپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، باپ کو چاہیے دیکھو میں تمہیں تنخواہ متعین کروں گا، یہ تمہاری تنخواہ ہے، اگر تم نہیں لوگے، تنخواہ نہیں لوگے تو یہ جو ہے بعد میں جو وراثت ہوگی یہ اکیلی تمہاری نہیں ہوگی، اس کو مینشن کر کے باپ پہلے سے لکھ کے رکھے کہ نہیں تمہیں اتنی مقدار تنخواہ دینی پڑے گی۔
اتنی مقدار اپنے باپ اس کی تنخواہ متعین کر کے رکھ دے اور متعین کر لے، کیونکہ مرنے کے بعد جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارے مسائل درپیش آتے ہیں، یہ سارے مسئلے جو ہیں وہاں پر پریشانی آتی ہے کہ ہمارا بزنس ایک تھا، کاروبار ایک تھا، کسی بھائی نے کچھ زیادہ لگا دیا، کسی بھائی نے کچھ زیادہ لگا دیا، اب آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں نے جو زیادہ لگایا ہے تو مجھے یہ والا میرا پوزیشن، یہ پوزیشن میری ہونی چاہیے اور میری پوزیشن یہ ہونی چاہیے اور یہ حصہ ایل ٹائپ کا حصہ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے اس کی رکھوالی کی ہے، میں نے اس کی جو ہے کوششیں کی ہیں۔ عام طور پر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور گھر گھر کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں بد کلامیاں، آپس میں جو ہے اختلافات اور آپس میں معاشرتی جو ڈسٹربنس، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور معاشرہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا اس کی بدولت اور اس کے جو ہے جراثیم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آدمی اپنے خاندان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہا۔ کہ میرے بھائی سب میرے ساتھ دھوکہ دیا، میرے بھائی، میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، میرے بیچ والے بھائی نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، میرے چھوٹے بھائی نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، چچاؤں نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، کوئی کہتا ہے میرے دادا نے میرے ساتھ دھوکہ دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے گا اس کے جراثیم اتنے خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اپنی بیوی کے گھر والوں کا غلام بن جاتا ہے اور اپنی بیوی کے، اپنے سسرال والوں کا، وہاں کی جو ہے ساری چیزیں آبیاری اور ساری چیزیں وہاں کی کرنے لگتا ہے اور وہاں کا ہو کے رہ جاتا ہے، اپنے خاندان سے کٹ کر اور اپنے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے چچا سے اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر کر اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے اور وہاں بھی جب دھکے کھاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شریعت مطہرہ کو اگر کسی نے فالو نہیں کیا، اس کو اینالائز نہیں کیا، بزرگوں اور دوستوں یہ دھکے کھانے پڑیں گے، یہ پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی اور یہ پریشانیاں جو ہے تھوڑی موڑی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے قتل و قتال، اس کی وجہ سے مقدمے، اس کی وجہ سے جھگڑے، اس کی وجہ سے لڑائیاں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کو پہلے ہی دن سے ختم کرنے کے لیے کہا نہیں، پہلے اگر تمہارا کوئی جو ہے معاملہ ہے اس کا ایگریمنٹ کرو، اس کا ایگریمنٹ کرو، کسی شخص کو بلا کر، کسی وکیل کو بلا کر، نوٹری والے کو بلا کر، کسی نہ کسی سطح پر تمہارا جو ہے ایگریمنٹ ہونا چاہیے اس والا چیز کا۔ کوئی اگر کرائے پر بھی دے رہا ہے اس کا بھی ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ بعد میں پتہ لگتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ روپے دے دیے تب یہ ہمارا ہے، اب یہ ہماری ہو گئی ہے، ہم جو ہے یہ چیزیں ہماری ہو گئی۔ یہ چیزیں پیش آتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے معلوم ہو رہا ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور زکات بھی دے رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں اور سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارے معاملات کی خرابی کی وجہ سے ہم جہنم سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے دوست سے اور اپنے بھائی سے اور اپنے رشتہ دار سے، اس سے جو ہے معاملات خراب ہو گئے، اس کا لے کر دیا نہیں اور اس کا جو ہے معاملات اس سے خراب ہو رہے ہیں۔ اور معافی کس سے مانگ رہا ہے؟ معافی اللہ سے مانگ رہا ہے، معافی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ دل اپنے بھائی کا توڑا ہے، دل اپنے بھائی کو جو ہے توڑا ہے اور معافی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بتاؤ بزرگوں اور دوستوں، کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر دے؟ بالکل معاف نہیں کریں گے جب تک وہ شخص خود جا کر اس سے معافی نہ مانگ لے جس سے خیانت کی تھی، جس سے مال لے کر دیا نہیں تھا، جس سے جو ہے پیسے لے کر نہیں دیے تھے۔ اسی طریقے سے جب باپ مرتا ہے اور وراثت کے موسم میں وراثت کا مسئلہ تقسیم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بہنوں کو اس میں کیا حصہ دیں گے؟ بہنوں کی شادی میں تو ہم نے 15 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، 20 لاکھ خرچ روپے کیے تھے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ بزرگوں دوستوں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، جس کی نحوست اولادوں پر پڑتی ہے۔ خدا کی قسم آپ دیکھیے گا اس کی نحوست اولاد پر پڑتی ہے، وہ اولاد جو ہے بگڑی ہوئی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی پیدا ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ باپ نے جو ہے پھوپھیوں کو جو ہے وراثت میں حصہ نہیں دیا کہ میرے باپ نے جو ہے ان کے اوپر شادی میں بڑا خرچ کیا تھا، اس لیے جو ہے ان کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یا جو ہے تھوڑا موڑا دے دیا اور کہہ دیا تو خوش ہو جا۔ بزرگوں، اللہ قیامت میں اس کا گربان پکڑیں گے کہ باپ کے مرنے کے بعد تجھے چاہیے تھا اور تجھے یہ اختیار تھا، بلکہ تیرے اندر طاقت تھی کہ اللہ کی شریعت کو فالو کرتا اور بہن کو اس میں سے حصہ دیتا۔
اور بہن کو حصہ جب دیتا تو جو ہے اب برکتیں دیکھتا کہ اللہ رب العزت اس حرام یعنی اس حرام مال انسان جو ہے جب حرام مال آدمی اخذ کرتا ہے اس حرام مال کے ذریعے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک مثال کل پڑھ رہا تھا کہ گدھ ایک ولچر جس کو کہتے ہیں گدھ جو ہوتا ہے وہ اس کو اب تو ہندوستان میں معدوم ہو چکا ہے وہ پرندہ لیکن پھر بھی دکھائی دیتا ہے. ڈسکوری وغیرہ میں دیکھا ہوگا اور پہلے جو ہے لوگوں نے دیکھا ہوگا آج سے 10-15 سال پہلے بہت سے گدھ نظر آتے تھے. سکون بھی کہتے ہیں اور ولچر بھی کہا جاتا ہے. وہ مردار کھاتا ہے. وہ اس کی پیدائشی سی وجہ سے ہے کہ مردار کھاتا ہے. وہ زندے جانور کو نہیں کھاتا. جب کوئی جانور مر جاتا ہے سڑ جاتا ہے اس کو وہ کھانے لگتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں دیہاتوں میں اپنے بچپن میں گدھ اس وقت تک نہیں جاتا جب تک جو ہے وہ جانور کا گوشت ختم نہ ہو جائے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گدھ کا پیٹ بھر گیا اور جانور پڑا ہوا ہے اور جو ہے گدھ چلے گئے. ایسا نہیں دیکھا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ گدھ میں ایک عیب ہے. وہ عیب کیا ہے؟ گدھ کے اندر ولچر کے اندر ایک عیب ایسا ہے کہ وہ مردار کھاتا ہے اور مردار کھاتے کھاتے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ دوڑتا ہے اور دوڑنے کے بعد اڑتا ہے اور اتنا تھک جاتا ہے کہ الٹی کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر کھانا شروع کرتا ہے. اس طریقے سے پیٹ بھرتا رہتا ہے الٹی کرتا رہتا ہے بھاگتا ہے الٹی کرتا ہے اور اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اس لیے مثال دیتے ہیں بہت سے لوگ ہمیں کتنا کھائے گا گدھ کی طرح ہے ایسے مثالیں دیتے ہیں کہ گدھ کا کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. یہ اس کے اندر عیب ہے. اور کیوں عیب ہے بزرگوں دوستوں؟ کیونکہ گدھ جو ہے وہ مردار کھاتا ہے اور مردار جو ہے حرام ہے. مردار مال جو ہے حرام مال ہے. اسی طریقے سے ایک انسان جب حرام مال کے کھانے کا عادی ہو جائے حرام مال کھاتا ہے تو خدا کی قسم اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. وہ حرام تو کھائے گا اب اس حرام کو پچانے کے لیے اس کو دوسرا حرام اختیار کرنا پڑے گا دوسرا حرام تلاش کرنا پڑے گا اور پھر وہ جو ہے حرام کھاتے کھاتے وہ حرام خور بن جاتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا. بزرگوں دوستوں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص اگر سود لینے دینے والا ہوتا ہے تو اس کی عادت جلدی سے نہیں چھوٹتی. کوئی شخص کیونکہ وہ حرام کمائی اس کی ہو گئی ہے حرام لقمہ اس کا جا رہا ہے تو اب جو ہے وہ اس حرام کو پچانے کے لیے دوسرے حرام کی تلاش میں رہتا ہے دوسرے حرام کی تلاش میں رہتا ہے ٹوہ میں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حرام اس کے اندر چلا گیا. تو یہ حرام کی ایک جو ہے نحوست ہے کہ انسان جب حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. اس حرام کے ذریعے سے دوسرے حرام کی جو ہے وہ تلاش میں رہتا ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر بات چل رہی تھی وراثت کے سلسلے میں دین کے سلسلے میں قرض کے سلسلے میں کہ جب کوئی انسان کسی بھائی سے دوست سے اپنے رشتہ دار سے اور بالکل بھائی سے بھی اگر معاملہ کرتا یا باپ بیٹے سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے اس کو لکھنا چاہیے اور جو ہے کسی معتبر شخص کو علاقے کے معتبر شخص کو خاندان کے معتبر شخص کو کسی جو ہے اس کے سامنے گواہ بھی ہونے چاہیے کہ یہ فلاں شخص مجھ سے اتنا مال لے رہا ہے اور اتنے وقت میں یہ واپس کر دے گا. تو یہ جو ہے چیزیں ہیں. اب اس کے اوپر شریعت نے کسی انسان کے دینے کا ارادہ ہے لیکن بیچارہ دے نہیں پا رہا کسی وجہ سے کسی مجبوری میں اب شریعت کہتی ہے کہ اس نے جو مہلت دے دی یعنی جس شخص نے مال دیا تھا اس نے مہلت دے دی ہر دن کے بدلے میں اس کو اتنے مال صدقہ کرنے کا ثواب اس کو مل رہا ہے جس کا مال ہے. لیکن وہ اس وقت ہے جب لینے والا جو مال جس نے لیا ہے اس کو دینے کی یعنی دینے کی نیت ہو. دینے کی نیت ہی نہیں ہے تو اب جو ہے کوئی چیز نہیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس کے دینے میں تو پھر جو ہے مقدمے ہوں گے اور پولیس کو خبر کی جائے گی اس کو وارنٹ نکالا جائے گا ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اگر دینے کی نیت ہے اس کو بھی معلوم ہے اس کو دینے کی نیت ہے بیچارہ مجبور ہے پریشان ہے حالات نے اس کو گھیر لیا ہے اب اس نے اس کو مہلت دے دی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر دن اس کو اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب اس کو عطا فرمائے. کس کو؟ دینے والا. اس لیے بزرگوں دوستوں
یہ آیت اس بات پر یہ کہہ رہی ہے، اور وراثت کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر بہنیں بڑی ہو گئی ہیں، باپ نہیں ہے، اور بہن کی شادی ہو گئی ہے، باپ دنیا میں نہیں ہے، تو بہن کو ہی وراثت دے دیجئے، اور اگر وراثت نہیں دیں گے تو اس کی نحوست ایسی ہوگی جس طریقے سے حرام مال کھانے کی نحوست ہوتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیں، اور جیسا کہ اوپر